کو اوڑھ کر بستر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کر بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے کہ تھکن کو اوڑھ کر بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کر لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ استقبال ہے عالی جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب سرکی پروا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہماری ڈائس پر ہمارے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی جناب حضرت مولانا محمد سلیم صاحب جو حاجی بھی ہیں، ماشاءاللہ ان کی صدارت میں جلسہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے چھوٹے بھائی جناب قاری ارشاد صاحب وہ بھی مابین ہمارے تشریف فرما ہیں جی اور حافظ عرفان صاحب اور قاری جیشان صاحب اور بہت سارے ہماری ڈائس پر مہمان اکرام راشد جلال صاحب اور قاری ارشد صاحب۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج، میں نے کبھی ان کی نظامت نہیں سنی تھی، کیونکہ جب یہ 6 سال کے تھے تو میں نے سیتاپور میں ایک تقریر کیا تھا 2000 شاید 3 یا 2 میں، تو چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، 5-6 سال کے تھے، تو ان کو قاری صاحب اور ہم لوگ جلسے میں لے جایا کرتے تھے، لیکن پہلی بار ان کی نظامت سنا ہے۔ ایک بار میں نے آپ کو کیا بتائیں، میں کوئی تعریف نہیں کرتا ہوں، میں دارالعلوم دیوبند میں مجھے وقت دارالعلوم میں 3 بار شاہ انظر کشمیری نے مبلغ بنانے کے لیے درخواست کی۔ میں قاری جیشان صاحب جانتے ہیں جہانگیر آباد بھی رہے، مدرسے میں ایک بڑی ذمہ داری رہی۔ میں نے ایک تال کٹورا دلی میں ایک جگہ مولانا سلیم صاحب شاید جانتے ہوں گے حضرت، اس میں تقریباً 3 لاکھ مجمع تھا، اس وقت منموہن سنگھ تھی، میں نے تقریر کیا تھا تو میرے پردھان منتری اس وقت کا پیٹ ٹھوکا تھا۔ میں نے پورے ہندوستان میں میں نے شاہ انظر کشمیری راشد جلال صاحب جانتے ہوں گے یا نام سنا ہوگا، وہ مجھے کشمیر، بھوپال، مختلف ہندوستان کے علاقوں میں تقریر کرانے لے گئے۔ شاہ صاحب مجھے بہت ہی ساتھ رکھتے تھے، جی ان کی دعائیں رہی شعبہ دارالعلوم میں بڑائی نہیں کہتا ہوں، لیکن دارالعلوم میں 5 سال شعبہ مناظرہ کا دارالعلوم دیوبند میں ناظم رہا، کئی میں نے فرون، میں نے کچھ پہلے کتابیں بھی لکھی لیکن میں نے شائع نہیں کیا۔ بہرحال میں اپنی ایک بڑائی نہیں کہتا ہوں، لیکن تقریر میں 1996 سے 2024 چل تب تک میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کچھ مشغولیات مجھے میرے دھن میں ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنا دوں، ایک ایسا کام کر دوں کہ جو میرے مرنے کے بعد، کیونکہ ایک بار میں بیٹھا تھا، شاہ انظر کشمیری نے مجھ سے فرمایا تقریر تو شاہ انظر سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن شاہ مہد انور شاہ انظر کشمیری نے دارالعلوم میں وقت دارالعلوم کے بغل میں مہد انور ایک مدرسہ بنوایا، شاید علماء اکرام بیٹھے ہوں گے معلوم ہونا، تو انہوں نے مجھ سے کہا حفیظ آپ مرنے سے پہلے ایک اپنے بستی میں کہیں بھی رہیے ایک اچھا ادارہ بنوا دیجئے، یہی میری آخری درخواست ہے آپ سے۔ تقریریں تو بہت کر لیں گے لیکن جو اچھا دین کا کام ہے جس سے دین پھیلے، دین تو یہ بھی جلسوں میں پھیلتا ہے۔ بہرحال درود پاک پڑھ لیجئے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ آج 6 دسمبر ہے، بے شک 6 دسمبر بڑا تاریخی دن ہے اور تاریخی رات ہے۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی بقا، مسلمانوں آج کے دن سب سے بڑا غم، سب سے بڑا دن آپ کو یاد ہونا چاہیے بابری مسجد کا دن ہے، تاریخ گواہ، بے شک آج وہ دن ہے۔ میری ماں بہنیں بھی سنیں، آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان غریب ہیں؟ بالکل نہیں، مسلمان ماشاءاللہ بہت کچھ دولت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں، علم نہیں، کوئی چیز نہیں۔
مسلمانوں کے پاس میری ماں بہنوں سنیں، آج سب سے بڑے تاجر مسلمان ہیں، بزنس مین بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے اندر کمی آ گئی ہے، جو طاقت آ گئی ہے، بزدلی آ گئی ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمان آج بزدل بنا بیٹھا ہوا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ صدر پور کے مسلمانوں سنو اور اعلان کر دینا، مسلمان بزدل نہیں ہواتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کالی کملی والے جگر گوش آمنہ یتیم عبداللہ ایک موقع کے اوپر ننھے بچے ابو جہل کو مارنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ابو جہل کو ختم کر دیا تھا۔ سنو، تاریخ گواہ ہے، 313 کا لشکر تھا، چند لوگ تھے، میدان میں 1000 کا لشکر تھا، ہزاروں کا لشکر کو فاتح ہو گئے مسلمان۔ مسلمان بزدل مت بننا، ہماری ماں بہنوں بزدل مت بننا، مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا ہے، یہ میرے دوستو نبی کی سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، شعار اسلام کے خلاف ہے۔ مسلمانوں بزدلی ختم کر دو، بے شک، اگر چاہتے ہو بقا، جان مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے، ہم سے نہ ہو سکے گا تو میں اپنے نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ کیا کہنے، بہت خوب، کچھ بھی مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے، ہم سے نہ ہو سکے گا تو میں اپنے نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ مسلمان میرے دوستو، مسلمانوں، میری ماں بہنوں، آج ہمارے اندر جو بزدلی ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمارے اندر ہماری نمازیں گواہی دیں، ہمارے روزے گواہی دیں، جو قرآن اللہ کا وہ قرآن گواہی دے، ایک ایک آزا کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، ہر آجے سے قیامت کے دن یہ نکلے کہ اس بندے نے یہ کام کیا، آنکھوں سے یہ کام کیا، کانوں سے یہ کام کیا، ہاتھ سے یہ کام کیا، پیر سے یہ کام کیا، ہر ایک آجا گواہی دے کل قیامت کے دن۔ میرے دوستو، ہر آجے کے اعتبار سے کلمہ پڑھنے والے گواہی دے آزا۔ آج مسلمان پریشان ہیں، میرے دوستو پریشانی نہ ہو، کیونکہ تمہارے پاس کیسے مسلمان پریشان ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام موجود ہو اور مسلمان پریشان ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے، دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے، ہم سب کے پاس ایسی مکمل کتاب ہے، کیا کہنے، اس کے کسی عمل پہ عمل جس نے کر لیا وہ شخص زندگی میں بڑا کامیاب ہے۔ شاہ امم کا چھوڑ دیا جس نے راستہ، اس آدمی کا واقعی کھانا خراب ہے۔ کیا کہنے، بے شک، حق۔ مسلمانوں کے پاس اللہ کا کلام ہے، نبی کی سنت ہے، دو چیزیں موجود ہیں مسلمانوں کے پاس۔ جب تک ہم قرآن کو پڑھنے والے موجود رہیں گے، قیامت کا بقا اور قیامت کی انتہا میرے دوستو، جب تک قرآن کے پڑھنے والے، یا آج جو آپ کے ڈائز پر ماشاءاللہ حفاظ کرام اور شورائے کرام علماء دین جو برحق بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ باقی رہیں گے، یہ سارا نظام باقی رہے گا، عرش باقی رہے گا، فرش باقی رہے گا، پوری کائنات باقی رہے گا۔ اللہ باپ، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں کہ ہم بزدل ہو گئے؟ میرے دوستو، اللہ کے کلاموں کو پڑھائیے۔ آج مسلمان تمام علم کے پڑھانے میں، دنیا میں ڈاکٹر بنا لینا، دنیا میں انجینئر بنا دینا، دنیا میں پروفیسر بنا دینا، دنیا میں IAS کرا دینا، دنیا کی تمام ڈگریاں کرا دینا، میرے دوستو وہ دنیا کے اعتبار سے ہیں، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی۔ آخرت کے اعتبار سے میرے دوستو ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ ڈاکٹر نہ بنائیے، انجینئر نہ بنائیے، پروفیسر نہ بنائیے، M.Tech نہ کرائیے، B.Tech نہ کرائیے، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنائیے، بے شک، قرآن پڑھائیے۔ ایک حافظ قرآن، ایک بازار ہوگی، اور بازار میں ایک بازار ہوگی، تمام کے تمام حفاظ کرام اس بازار میں موجود ہوں گے، اور اس بازار میں
حافظ قرآن سے کہا جائے گا یہ حافظ قرآن قرآن کو پڑھتا جائے اور بلندیوں پہ چڑھتا جائے، اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو مسلمانوں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ حافظ بھی بنائیے، عالم بھی بنائیے، اور میرا دعویٰ ہے جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا دنیا کی سارے علوم، ساری کتابیں وہ یاد کر سکتا ہے میرے دوستو، جس کے دل میں حافظ قرآن، جس کے دل میں قرآن موجود ہو۔ بے شک میں نے ایک موقع پہ کہا تھا، ایک جگہ بہت سارے IAS اور PCS لوگ موجود تھے، میں نے کہا تھا اگر عالم بن جائے تھا، کوئی عالم بن جائے، عالم بہت ہی بردبار اور علم رکھنے والا ہوتا ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ اس کے اندر گہری سوچ پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک تمام کے تمام لوگوں نے مانا کہ یقیناً عالم کے اندر وہ ساری صفات گہراوارہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اپنے بچے کو عالم بھی بنائیے، حافظ بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، پروفیسر بھی بنائیے، M.Tech بھی کرائیے، B.Tech بھی کرائیے، سارے علوم پڑھائیے، لیکن دیندار بنانے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بنائیے، سارے علوم سکھائیے۔ یہ صدر پور کے مسلمانوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو قرآن کو یاد کرنے والے، آپ کے ڈائس پر بیٹھنے والے، یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے ہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن میرے دوستوں خاموش ہیں۔ آج بہت ساری چیزیں تو پوچھ لیتا ہے انسان، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے عالم کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا آپ کے محلے میں، کیوں اللہ تعالیٰ نے عالم بنا دیا، حافظ کیوں بنا دیا؟ میرے دوستو آپ کو پتا ہی نہیں۔ میرے دوستو حافظ سے قرآن سیکھیے، عالم سے دین سیکھیے، مسائل سیکھیے۔ کسی کے پاس ٹائم نہیں، جلسہ تو کرا لیتا ہے، لیکن کسی حافظ سے قرآن کی آیتیں سیکھا، کسی عالم کس سے مسئلہ سیکھا، میرے دوستو مشکل ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے میرے دوستو ایک حافظ قرآن سے اور ایک عالم سے اور حافظ قرآن سے مسائل سیکھیے میرے دوستو، جو ضروری چیزیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیے، عالم بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، پروفیسر بھی بنائیے۔ بے شک میرے دوستو یہ ہے صدر پور کے مسلمانوں، میری ماں بہنوں سنو، آج ہر چاہتا ہے انسان میری بہو اچھی آ جائے، میری بیٹی اچھی بن جائے، لیکن شریعت کے اصولوں پہ چلانا نہیں چاہتا ہے، شریعت کے اصولوں پہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے، شریعت کے اصولوں کو اپنانا نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ شریعت کے اصولوں کو اپنائیے۔ آپ کے وہاں ماشاءاللہ سب سے بڑا ادارہ صدر پور جامعہ مدرسہ اسلامیہ، ہم لوگ بھی اس کے پڑھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ علاقے کی نمائندگی کر رہا ہے صدر پور کا اسلامیہ مدرسہ، ماشاءاللہ اچھے اچھے قابل استاد موجود ہیں، پڑھا کے تو دیکھیے بچوں کو، صلاحیت مند حافظ بھی موجود ہیں، عالم بھی موجود ہیں، ماسٹر بھی موجود ہیں۔ آپ بھیجئے تو کم از کم اپنے بچوں کو، دیکھیے تو کم از کم کیسی تعلیم ہوتی ہے۔ میرے دوستو آپ کا بچہ اگر مدرسے میں جائے گا تو سچ کہتا ہوں فرشتے سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ ایک محدث وقت ایک مدرسے میں خطاب کر رہے تھے، بہت ٹائم نہیں لوں گا، چھوٹی سی بات کہوں گا، اس کے بعد ختم کر دوں گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب بچہ مدرسے کو آتا ہے تو فرشتے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں، گھر سے مدرسے تک فرشتے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک پادری بچہ تھا، اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ کل میں آؤں گا ان فرشتوں کے پروں کو کچل دوں گا، چنانچہ اس نے ناپاک سازش رچی اور جوتے پہن کر کے وہ مدرسے میں داخل ہوا، اور جب مدرسے میں داخل ہوا پہلا ہی دن تھا، جیسے ہی گیٹ پر پہنچتا ہے اس کے جسم سے خون بہنے لگتا ہے، پیروں سے خون نکل آتا ہے، اور اسی حالت میں وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عالم دین موجود تھے، حافظ موجود تھے، عالم موجود تھے، دیندار لوگ موجود تھے، حال دریافت کیا، کہا یہ پادری بچہ ہے، کل آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی، جب بچہ گھر سے چلتا ہے مدرسے تک تو فرشتے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اور اس کے دل میں نہ جانے کون کون سے خیالات پیدا ہو گئے، اسی لیے
شاید ناپاک سازش رچنے کے لیے آیا ہے۔ بے شک۔ چنانچہ جب وہی عالم دین تشریف لائے، کشف ہوا، الہام ہوا، وہ سمجھ گئے کہ بچہ اسی کا شکار بن چکا ہے۔ چنانچہ وہ عالم اور وہ حافظ سب لوگوں نے مل کر اس مدرسے میں دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحیح کر دے، صحیح سالم کر دے۔ چنانچہ جب اس بچے نے صحیح سالم ہوا، معافی مانگی کہ حضرت یقیناً میں اس ناپاک سازش کی وجہ سے آیا تھا کہ میں فرشتوں کے پروں کو کچل دوں گا، جو معصوم بچوں کے لیے فرشتے پروں کو بچھاتے ہیں، میں اسی سازش کو لے کر کے آیا تھا۔ کہا یقیناً اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ جب اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرتے ہیں، آپ مدرسے میں داخل کرتے ہیں، تو دوستو گھر سے لگا کر مدرسے تک فرشتے سایہ فغن ہو جاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں سایہ فغن ہونا، آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے جھولا جھولیں، ہمارے گھر کو رحمت کے فرشتے آباد کریں، ہمارے بچوں کو رحمت کے فرشتے ڈھالیں، ہم کو رحمت کے فرشتے ڈھالیں۔ تو میرے دوستو اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم دلاؤ، میرے دوستو اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو سارے علوم سکھا دو۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا الحمدللہ۔